پورا باغیچہ اس ایک درخت کے بدلے دے دیا جائے گا، ایک درخت کے بدلے دے دیا جائے گا۔ اس یہودی نے کہا کیا مذاق کر رہے ہو؟ یہ کیا مذاق ہے؟ میرے آنگن میں اگے ہوئے ایک درخت کی وجہ سے ابو دہدہ کا اتنا قیمتی باغیچہ دے دیا جائے گا، یہ کیسے پاسبل ہے؟ اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی کی بات ہے، ہم مذاق نہیں کرتے، ہمارے لیے وہ ایک باغیچہ کیا ایسے 70 باغیچے ہوں، نبی پاک کی بات پر ہم سب عطا کر دیں، سب ہم وقف کر دیں۔ اس یہودی نے کہا کہ ان کی تو مت ماری گئی ہے مسلمانوں کی، یہ دیکھو اپنے نبی کی بات پر اتنا قیمتی باغیچہ مجھے دینے کو تیار ہے۔ اور پھر اس نے سوچا سودا بھی تو اچھا ہی ہے، باغیچہ تو ملے گا ہی، لیکن جو میں درخت بیچ رہا ہوں یہ جائے گا کہاں؟ یہ بھی تو میرے آنگن میں ہی رہنے والا ہے۔ درخت اگر کوئی خرید لیا تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ درخت وہاں جائے گا، یہ تو میرے آنگن میں ہی ہے۔ سودا کر لیا۔ کہا بات اگر سچی ہے تو میں یہ درخت اپنے پڑوسی کو جو تمہارا دوست ہے مسلمان اس کو دے رہا ہوں، بدلے میں مجھے ایک باغیچہ دے دو۔ ابو دہدہ نے اسی وقت لکھ کر کے دے دی، یہ باغیچہ تیرے نام کا ہے۔ سوچو میرے عزیزوں، جس کو سینچا ہو محنتوں سے، جس باغیچے کو سجایا ہو، وہ راستے میں کھڑے ہو کر کے اس کا سودا کر رہے ہیں، کس بات پر؟ حضور پاک کی بات تھی، رسول اللہ کا فرمان تھا۔ آئے ان کی بیوی ان کے بچے، باغیچے میں ہی گھر بنا ہوا تھا، نہایت ٹھنڈا گھر ہوا کرتا تھا، وہ لوگ سکون کے لیے وہاں بیٹھتے تھے۔ ابو دہدہ اپنے باغیچے کے دروازے پر آئے، پھاٹک پر، اندر نہیں آتے، باہر کھڑے ہو کر کے اپنی بیوی کو پکارتے۔ ام دہدہ پوچھتی ہے، وہ آواز آتی ہے کیا ہوا اندر کیوں نہیں آتے؟ باہر کھڑے ہو کر ابو دہدہ کہتے ہیں بیگم باہر آ جا، یہ باغیچہ بک چکا ہے، اب ہمارا نہیں ہے، سامان لے بچے لے اور باہر آ جا۔ بیوی نے کہا یہ کیسے اچانک؟ نہ کچھ کہا نہ کچھ بتایا، لیکن وہ عورتیں دنیا دار عورتیں نہیں تھیں، وہیں سے اندر سے کہتی ہے ابو دہدہ میرا تم پر یقین ہے، اگر سودا کیا ہوگا تو بہت بھاری سودا کیا ہوگا، ورنہ ابو دہدہ کا باغیچہ مدینے میں بیچے جانے کے قابل نہیں ہے، کون ہے جو اس کی قیمت لگائے گا؟ میرا گمان یہ ہے کہ میرا شوہر اگر سودا کیا ہوگا تو بہت اونچا سودا کیا ہوگا۔ ابو دہدہ نے کہا میری رفیق حیات باہر تو آ جا، میں تجھے بتاؤں کون سا سودا کیا ہے، باہر آ جا۔ بچوں کو لیتی اپنا سامان سمیٹتی ہے اور اسی وقت باغیچہ چھوڑ کر کے باہر نکل آئی۔ ابو دہدہ سے پوچھتی ہے یہ اچانک سودا کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ یہ اس طرح سے اچانک تم نے سودا کر لیا اور مجھے باہر بلایا، کیا سودا کیا، کتنے پہ بیچا؟ ابو دہدہ نے کہا میرے ہاتھ میں پیسہ تو 1 روپیہ نہیں، 1 درہم نہیں ہے۔ کہا پھر کتنے میں بیچا؟ کہا اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اس صحابی کے لیے جو ایک درخت خرید کر کے دے دے اسے میں جنت کا باغیچہ عطا کروں گا۔ میں نے اپنے دوست مسلم بھائی کے لیے اس کا درخت خرید کر کے وقف کیا ہے اور بدلے میں اس یہودی کو یہ باغیچہ دے دیا ہے۔ بیوی وہ نہیں تھی جو یہ کہتی کہ مت ماری گئی ہے تیری، گھر بیچ کے آ گیا، فلاں کر کے آ گیا، وہ دنیا دار عورت نہیں تھی۔ ہاتھ اٹھاتی ہے اور سر پر رکھتی ہے اور کہتی ہے ابو دہدہ مجھے تمہارے بارے میں یہی یقین تھا، قسم رب ذوالجلال کی اگر وہ یہودی اس باغیچے پر نہیں مانتا تو ہمارے پاس اور جو کچھ تھا سب دے کر کے ہم نبی پاک کی بات پر عمل کر لیتے۔ حضور کی بات تھی، وہ یقین تھا، دنیا دے دیا، خواہشات قربان کر دیا قدم مصطفیٰ پر۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ نام مصطفیٰ سے ہے، آبروئے ماں نام مصطفیٰ، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے۔ وہاں اپنی خواہشات قربان کر دو، ختم کر دو، اپنے اندر کی جتنی چیزیں ہیں حضور نے فرمایا تو اس کے بعد اپنی طبیعت نہیں، اپنی خواہش نہیں۔ تم اپنے گھر پر سوچتے بیٹھے رہو گے کہ میرا گھر کیسے، میری بیوی کیا بول رہی ہے، میرا باپ کیا بول رہا ہے، میری ماں کیا بول رہی ہے؟ نہیں، وہ صحابہ کی زندگی یہ تھی، دنیا کیا بول رہی ہے اس سے ہمیں مطلب نہیں، میرے مصطفیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اپنی خواہشات وہاں پر۔ حضرت انس بن نزیر ایک صحابی ہیں، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے رازدار صحابی تھے، حضور ان کے گھر پر موجود ہیں۔ مکہ سے ایک لیٹر آیا، جنگوں کی وہ لوگ تیاری کر رہے تھے، اور انس بن نزیر کون ہے؟
یہ ان کی بیوی جو تھی انس بن نزیر کی، اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے، بلکہ عشق کرتے تھے، عشق کرتے تھے اپنی بیوی سے، اور عشق میں ان کی شادی بھی ہے، اپنی بیوی کو بہت چاہتے تھے۔ اب سنو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم انس بن نزیر کے گھر پر ہے، مکہ سے ایک قاصد آیا اور رازدارانہ طور پر ایک خط دیا، کہا مکہ والے جنگوں کی تیاری کر رہے۔ حضور نے خط کو پڑھوایا اور انس بن نزیر سے کہا، انس یہ بات تیرے اور میرے بیچ میں راز ہے، کسی سے نہیں کہنا، جب تک میں نہ کہوں اس خط کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ انس بن نزیر نے کہا، اے اللہ کے نبی آپ کا حکم، اس کے بعد میری زبان نہیں کھلے گی۔ خط کو بند کر دیا، رکھ لیا۔ حضور جب تشریف لے گئے گھر سے، ان کی بیوی، ان کی محبوبہ، ان کی رفیق حیات جس کو بہت زیادہ چاہتے تھے آئی، کہا انس رسول اللہ گھر پر آئے تھے، کچھ راز کی بات چل رہی تھی، کیا بات چل رہی تھی؟ انس بن نزیر نے کہا، دیکھ میری بیگم، محبت اپنی جگہ پر، وہ میرے مصطفیٰ کا راز، وہ میں نہیں شیئر کر سکتا، وہ نہیں بتا سکتا۔ بیوی ہنس کر کہتی، تم نہیں بتاؤ تو کوئی بات نہیں، میں نے تو دیوار کے پیچھے سے سن لیا ہے، مکہ والے جنگوں کی تیاری کر رہے ہیں، خط آ گیا ہے۔ انس بن نزیر نے اپنی بیوی سے اتنی بات سنی، سیدھے جا کر کے گلا پکڑ لیا، گردن کو دبوچ دیا اور کہا، اس وقت تک میں تیری گردن نہیں چھوڑوں گا جب تک میرے مصطفیٰ کا فرمان نہ آ جائے۔ گردن پکڑ لیا اس عورت کی جس کو سب سے زیادہ یہ چاہتے تھے، لے آئے حضور کے پاس، کہا یا رسول اللہ معاف کر دیں، آپ کا راز تھا، میں نے تو نہیں بتایا، مگر میری بیوی نے دیوار کے پیچھے سے سن لیا، اور اس لیے میں اس کی گردن پکڑ کر کے لایا ہوں کہ کہیں میں مجرم نہ بن جاؤں، نبی پاک کا راز افشا کرنے والا میں مجرم نہ بن جاؤں۔ آقا اگر آپ حکم فرمائیں تو میں اس کو ختم کر دوں یا اس کو طلاق دے کر کے آزاد کر دوں، آپ کے فرمان پر میں کامل عمل کر سکوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، انس چھوڑ دے گردن، جس طرح تو ہمارے راز کی حفاظت کرتا ہے، یہ میری صحابیہ ہے، یہ بھی میرے راز کی حفاظت کرے گی۔ اس کے بعد ہاتھ چھوڑ دیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھ میری محبت، میرا عشق اپنی جگہ پر، بات جب مصطفیٰ کی آئے گی پوری کائنات کو میں چھوڑ دوں گا، میرے مصطفیٰ کی بات کو عمل کروں گا۔ اور اس بیوی نے بھی یہی کہا، انس اگر تو مجھے راز بتا دیتا حضور کا، عشق میں ڈوب کر کے، محبت میں ڈوب کر کے، تو جو گلا تو نے میرا پکڑا، کل میں تیرا گلا پکڑ کر حضور کے پاس لاتی کہ حضور یہ آپ کی غلامی کے قابل نہیں ہے۔ یہ ان کا کمال درجے کا ایمان تھا، اپنی خواہشات کو قربان کر دیا۔ ایک مدینے کی خاتون ایسی ہے، سب سے زیادہ حسین و جمیل لڑکی ہے، حضور کے پاس ایک حبشی کالے رنگ کے صحابی ہیں، آئے کہا یا رسول اللہ مجھ سے کوئی شادی نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا کہ جا میں تیری شادی کے لیے ایک جگہ پر پیغام بھیجتا ہوں، اور بھیجا اس لڑکی کے گھر۔ انصاری صحابی کی ایک لڑکی اتنی خوبصورت ہے مدینے میں، ان کے گھر بھیجا۔ یہ تو حبشی قسم کے تھے، یہ ایک پیغام لے کر کے جب آئے، ماں باپ باہر بیٹھے ہوئے، لڑکی اندر ہے۔ ماں باپ نے دیکھا، کیوں آئے ہو؟ کہا میں پیغام لے کر آیا ہوں۔ کس چیز کا؟ آپ کی بیٹی سے نکاح کا۔ کس نے بھیجا؟ کہا اللہ کے رسول نے۔ ماں اور باپ ہیں، شکل و صورت دیکھی اور ان کی حسینہ بیٹی۔ کہا ٹھیک ہے تم جاؤ واپس، ہم حضور سے بات کر لیں گے۔ اتنا ہی کہا، ٹال دیا ہوگا۔ وہ صحابی جو آئے تھے کالے رنگ کے، انہوں نے کہا یہ تو روز کی بات تھی، ہر جگہ ریجیکٹ ہوتا ہی تھا، میرے لیے تعجب کی بات نہیں تھی، میں تو واپس آیا حضور کے پاس۔ ہوا گھر میں کیا، اندر جوان لڑکی جو گھر میں موجود تھی باہر آئی، کہا ماں باپ سے پوچھتی ہے کہ اماں کون آیا تھا؟ کہا ایک نوجوان نکاح کا پیغام لے کر کے۔ اس خاتون نے کہا، لڑکی نے کہا آپ نے کیا کہا؟ کہا ہم بعد میں بات کر لیں گے۔ کہا آپ کو اندازہ نہیں آپ نے کتنی بڑی خطا کی ہے، اللہ کے نبی کا فرمان آیا تھا اور آپ نے ٹال دیا، میں تیار ہوں اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے، نبی پاک کا حکم ہے۔ ماں باپ نے کہا بیٹا تو نے دیکھا ہے، بیٹا تو نے دیکھا جو پیغام لے کر کے آیا تھا وہ تیری میچنگ کا ہے یا نہیں، تو نے دیکھا؟ اس نوجوان نے کہا، اس لڑکی نے کہا میں نے پیغام لے کر آنے والے کو تو نہیں دیکھا، آمینہ کے لال کو تو دیکھا ہے،
جس نے پیغام بھیجا ہے اس کو دیکھا ہے، اس کے حکم کے بعد پھر کسی کو دیکھنا بنتا ہی نہیں ہے۔ وہ دونوں ماں باپ دوڑتے ہوئے حضور کے پاس آئے، اور وہ صحابی ابھی بتا ہی رہے تھے کہ میں ریجیکٹر ہے، جو اپنے خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ شیخ اعظم سیدنا محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی کئی چیزیں لوگوں میں ایسی بھی مشہور تھی کہ شیخ محی الدین ابن عربی ایسے ایسے الفاظ بول جاتے ہیں جو شریعت میں ہوتے نہیں ہیں۔ بہت سارے مسائل ان کے ہیں، لیکن ایک بار شیخ محی الدین ابن عربی بیٹھے ہوئے تھے، کرسی پر ہیں، سامنے مریدین بھی ہیں، بہت سارے ملنے والے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں۔ اسی اثنا میں انہوں نے ایک جملہ ایسا کہا، واقعی اگر آپ کے سامنے بھی ایسی بات آئے تو آپ بپھر جائیں۔ شیخ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں، اے لوگوں جو تم سب یہاں میرے پاس بیٹھے ہو، تمہارا خدا میرے پاؤں کے نیچے ہوتا ہے، تمہارا خدا میرے قدموں کے نیچے ہوتا ہے۔ سب ظاہر سی بات ہے، جیسے ایسا جملہ سنا تو اٹھ کر کے لوگ بھاگنا شروع ہو گئے کہ آدمی کافر ہو گیا۔ شیخ اعظم ہیں یہ حضرت محی الدین ابن عربی، جن کی بہت ساری کتابیں ہیں، تصوف میں آپ کا ایک بہت بڑا باب ہے۔ لوگ اٹھ کر کے ادھر سے ادھر چلنے لگ گئے کہ ایسے ایسے جملے بول رہے ہیں، یہ محی الدین ابن عربی کو ہو کیا گیا؟ خدا پیروں کے نیچے ہوگا؟ کفریہ جملہ ہے۔ سب تو چلے گئے، دو باقی رہ گئے جو مخصوص مریدین میں سے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضور، جو جملے سنے ہم کو بھی کانوں پر یہ وزن لگ رہے ہیں، لیکن کیوں کہا آپ نے ایسا؟ اس کا کچھ معنی ہے؟ آپ جیسے عظیم المرتبت بزرگ سے ایسا جملہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ان سب کو بھی تو یہ پوچھنا چاہیے تھا میرے بولنے کا مطلب کیا ہے۔ فوراً بدگمانی کیا اور بھاگ گئے۔ تم دو باقی رہ گئے، میں بتاتا ہوں کہ میں نے یہ جملہ کیوں کہا تھا۔ کرسی پر بیٹھے تھے اور چٹائی نیچے بچھی ہوئی تھی یا قالین بچھی ہوئی تھی جس پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے ان دو مریدین سے کہا یہ چٹائی اٹھاؤ۔ چٹائی اٹھائی تو دیکھا وہاں پر سونے کے چاندی کے سب سکے رکھے ہوئے تھے جو شیخ محی الدین ابن عربی کے پیروں کے نیچے تھے۔ کہا وہ جتنے آئے تھے وہ اسی کی عبادت کرتے تھے، اس لیے میں نے کہا کہ تمہارا خدا میرے پاؤں کے نیچے ہوتا ہے۔ وہ خواہشات کے پجاری ہیں، میں نے اللہ نہیں کہا۔ اللہ رب العزت وہ قادر مطلق ہے، میں نے کہا جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کو تم خدا بنائے رکھے ہو، وہ میرے پیروں کے نیچے ہوتا ہے۔ اور حقیقت ہے میرے عزیزوں، جنہوں نے خواہشات کے پیچھے بھاگنا شروع کیا، در حقیقت وہ اپنا خدا بنا چکے ہیں ان کو۔ کیا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو بندہ ضدی طبیعت کا ہوتا ہے، چاہ لیتا ہے کہ یہ مجھے چاہیے تو چاہیے، یہ مجھے چاہیے تو چاہیے، یہ جو ضد ہے اپنی خواہش کو پوری کرنا، یہاں پر کہا گیا ہے کہ وہ اپنی خواہش کی عبادت کر رہا ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سناؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم اس وقت تک پورے مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہیں بنا دو گے۔ حضور کے قدموں میں لا کر اپنی ہر خواہش کو قربان کرنا ہو، یہ نہیں کہ میری چاہت تو ایسی ہے، میں خواہش ایسی رکھتا ہوں لیکن شریعت ایسا کہتی ہے۔ یہ جب ٹکراؤ آیا تو سمجھ لو کہ تمہارے اندر ایمان آیا ہی نہیں ہے، تم مومن نہیں ہو۔ مومن وہ ہے جہاں دنیا کی ساری خواہشات وہ حضور کے قدموں پر قربان کر دیتا ہے، اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ اسی لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں ان نوجوانوں سے جن کو کچھ نصیحت کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ مولانا ہماری لائف ہے، ہمیں انجوائے کرنے دی جائے۔ یہ ابھی تو ہماری لائف ہے، ہماری اپنی لائف کو ہمیں انجوائے کرنے دیا جائے۔ نادان، کس نے کہا کہ تیری اپنی لائف ہے؟ تیری لائف ہے کہاں؟ زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے،
زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ جو خواہشات کو لا کر کے حضور کے قدموں پر رکھ دیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے میرے عزیزو، وہ پھر آ کر کے یہ کہتا ہے اپنی خواہشات، اپنی طبیعت جہاں سب مر جاتی آدمی کی، اس کی اپنی کچھ نہیں ہوتی، تب اس مومن کی زبان سے یہ نکلتا ہے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں حضور کے لیے۔ اس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، اپنی خواہش ہوگی تو میں کرتا رہے گا، اور جتنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے گا دنیا اس کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتی، اور نہ ہی دنیا اس کو کبھی سیراب ہونے دے گی، کبھی پیٹ بھرنے دے گی ہی نہیں۔ وہ بھوکا ہی رہے گا، وہ پیاسا ہی رہے گا جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین بیٹھے ہوئے تھے، کسی بات کا غم ہوگا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا، آپ نے دیکھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا کہ غم کیوں ہے، تو آپ خاموش رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا جو آج ہم سب کے لیے سبق ہے میرے عزیزوں، فرماتے ہیں لا تکثر ہمک ما یقدر یکن، اپنے غم کو زیادہ مت بڑھا، جتنا لکھا ہے اتنا مل کے رہے گا، وما ترزق یأتک، جتنا اللہ نے رزق لکھا ہے وہ آ کر رہے گا، وہ تیرے پاس آ جائے گا۔ غم کب بڑھتے ہیں انسانوں کے؟ ہمارے اندر جو ٹینشن جس کو آپ کہہ رہے ہو، فرسٹریشن کہہ رہے ہو، یہ سب چیزیں انسان کی زندگی میں کب آتی ہیں؟ جب یہ اپنی لو اور اپنی خواہشات دنیا سے لگاتا ہے، خالق سے اگر لگاتا ہے تو پھر اس کے غم نہیں بڑھتے، بلکہ غموں کا مداوا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر ٹینشن فری جینا چاہتے ہو تو انسانوں سے امیدیں کم کر لو، اللہ کی ذات سے یقین بڑھا لو، اس کی ذات سے یقین بڑھاؤ۔ ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں جس سے ہم ملتے رہے، جس سے کچھ خواہشیں رکھتے رہے، یا جس کے متعلق کچھ امیدیں وابستہ کر رکھی، یہاں امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، پھر انسان کا غم بڑھتا ہے، انسان مغموم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات سے جو وابستہ ہوا اور وہاں جو آس لگایا، وہ ہر دن بشاشت کے ساتھ جیتا ہے، یقین کے ساتھ جیتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، یہاں جس نے بھی اپنے خواہشات کو دنیا کے ساتھ لگایا ہے اسے کم کرنا ہے۔ لا تکثر ہمک ما یقدر یکن، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے غموں کو زیادہ مت کر، جتنا لکھا ہے اتنا تجھے مل کر رہے گا۔ اس دار فانی میں، اس عمل کی دنیا میں ہم نے اپنے بہت ساری چیزیں پھیلا رکھی ہیں۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی کبھار میں دیکھتا ہوں موبائل